بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چوتھا باب ہے باب الحیض۔ سبق نمبر 6 ہم پڑھیں گے نفاس کے متعلق۔ دیکھیں اس سے پہلے جو حیض ہے، حیض سے متعلق جتنے احکام ہیں، اس کی تعریف ہے، وہ ساری ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہاں سے نفاس کے متعلق احکام شروع ہو رہے ہیں۔ مختصر سا حکم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں کور کر لیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ والنفاس هو الدم الخارج عقیب الولادۃ والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره 40 يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے آپ کے سامنے، ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ اور نفاس وہ خون ہے جو نکلے ولادت کے بعد، اور وہ خون جو حاملہ دیکھتی ہے، اور وہ خون جو عورت دیکھتی ہے ولادت کے دوران بچے کے نکلنے سے پہلے، وہ استحاضہ ہے۔ اور نفاس کی کم سے کم کوئی حد نہیں ہے، اور نفاس کی اکثر مدت وہ 40 دن ہے، اور جو 40 دن سے بڑھ جائے گا وہ استحاضہ ہے۔ اور جب خون بڑھ جائے 40 دنوں پر، اور اس عورت نے پہلے بھی کو بچہ جنا ہو اور اس کی عادت ہو نفاس میں، تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے دنوں کی طرف، اور اگر اس کی عادت نہیں ہے تو اس کا نفاس 40 دن ہے۔ عبارت ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں پہلی جو بات بیان کی ہے وہ نفاس کی تعریف کی ہے کہ نفاس کا خون کون سا خون ہوتا ہے۔ تو نفاس کا خون اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت بچہ جننے کے بعد عورت کو آتا ہے۔ یہی فرمایا کہ والنفاس هو الدم الخارج، نفاس وہ خون ہے جو نکلے عقیب الولادتی، ولادت کے بعد۔ تو جب ولادت کے بعد خون آئے گا تو اس کو نفاس کہا جائے گا، اور اگر حالت حمل میں عورت کو خون آتا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے۔ یا اسی طرح ولادت کے دوران اگر عورت کو خون آ رہا ہے بچے کے باہر نکلنے سے پہلے تو وہ خون بھی نفاس نہیں ہے۔ جب بچہ باہر نکل آئے اس کے بعد جو خون آئے گا صرف اسی کو ہی نفاس کہا جائے گا۔ یہی کہا والدم الذی تراہ الحامل، وہ خون جو حاملہ عورت دیکھتی ہے۔ یہ جو حامل ہے یہ ترا کا فاعل بن رہا ہے۔ اور وما کا مطلب ہے والدم، وہ خون تراہ المرأہ جو عورت دیکھتی ہے فی حال ولادتہا، اپنی ولادت کی حالت میں۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مرا کی طرح لوٹی، یعنی عورت حالت ولادت میں جب وہ بچہ جن رہی ہو جو خون دیکھتی ہے قبل خروج الولدی، بچے کے نکلنے سے پہلے، وہ استحاضہ ہے۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ اگر حاملہ کو خون آ رہا ہے تو اس وقت اس سے نماز روزہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ وہ استحاضہ ہے، اور اسی طرح اگر حالت وضع حمل میں جو خون آ رہا ہے بچے کے نکلنے سے پہلے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ یہ تو ہوگی نفاس کی تعریف۔ اب آگے نفاس کی مدت بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نفاس کی جو مدت ہے کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد 1 دن خون ہے وہ بھی نفاس ہے، 5 دن خون ہے وہ بھی نفاس ہے، 10 دن خون ہے وہ بھی نفاس ہے۔ اکثر مدت ہے 40 دن۔ 40 دن سے اوپر نفاس نہیں ہے، 40 دن سے کم کسی بھی دن وہ بند ہو جائے تو وہ نفاس ہی کہلاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، کم سے کم نفاس کے خون کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ اس کی مدت ہے۔ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، 40 دن سے بڑھ کر جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، اور 40 دن کے بعد پھر عورت کے ذمہ لازم ہوگا وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے۔ اگلا مسئلہ وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى 40، اب صورت یہ پیش آئی کہ عورت کو 40 دن سے بڑھ گیا خون، 40 دن پر خون بند نہیں ہوا، تو آیا اب کتنے دن اس کا خون نفاس شمار ہوگا اور کتنے دن استحاضہ شمار ہوگا؟ تو دیکھیں اس کا مدار یہ ہے کہ وہ عورت آیا اس کی پہلے عادت ہے یا پہلے عادت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں اس عورت نے اس سے پہلے کو بچہ جنا ہے یا بچہ جنا نہیں ہے۔ اگر اس عورت نے اس سے پہلے بھی بچوں کو جنم دے چکی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں جو اس نے پہلے بچے جنم دیے تھے تو اس وقت اس کو نفاس کتنے دن آیا تھا۔ بالفرض ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عورت نے پہلے بچہ جنا تھا اور اس عورت کو 25 دن تک نفاس کا خون آیا تھا۔
اب جب یہ دوسرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ 40 دن سے بڑھ کے وہ 50 دن تک چلا گیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو 25 دن ہیں وہ تو نفاس کے ہیں، اور 25 دن سے اوپر کا جو خون ہوگا وہ سارے کا سارا استحاضہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ عورت نے پہلے کوئی بچہ جنا نہیں ہے، عورت کا یہ پہلی ولادت ہے بچے کی، تو پھر اس وقت 40 دن سے جو خون بڑھ جائے گا تو 40 دن ہم نفاس کے شمار کریں گے، اوپر والا خون استحاضہ کا ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب خون 40 دن سے بڑھ جائے، وقت کانت هذه المرأة، اور یہ عورت ایسی تھی، والدت، اس نے جنا تھا، قبل ذالک، اس سے پہلے بھی یہ بچے کی پیدائش کر چکی ہے، وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور اس کی کوئی عادت بھی ہے نفاس میں، یعنی پچھلی مرتبہ جب اس نے بچہ جنا تھا تو اس کو 25 دن تک خون آیا تھا، یا پہلے یہ 3 بچے جن چکی ہے اور تینوں بچوں کی صورت میں اس کو جو خون آیا تھا وہ 30 دن خون آیا تھا، ردت الی ایام عادتیہ، تو اس کو اس کے عادت کے دنوں کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جو اس کے عادت کے دن پہلے نفاس کے تھے صرف وہی دن ہی نفاس کا خون شمار ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں ہے، یہ اس کا پہلی مرتبہ یہ بچے کے جنم دے رہی ہے، تو پھر فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، تو اس کا جو نفاس کا خون ہے وہ 40 دن تک ہوگا، اس کے اوپر والا خون استحاضہ کا ہوگا۔ اسی سبق سے متعلقہ آخری مسئلہ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ سمجھ لیں، عبارت دیکھ لیں، وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اور جس عورت نے بچے جنے، 2 بچے ایک ہی پیٹ سے، تو اس کا نفاس اس بچے سے ہوگا جو خون نکلا ہے پہلے بچے کے بعد، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بچے سے نفاس ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ کم سے کم 6 مہینے ہوتی ہے، 6 مہینے سے پہلے وہ حمل نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ وہ 2 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے دوران جو بھی بچے پیدا ہوں گے، مطلب ایک بچہ ابھی پیدا ہو گیا، ایک بچہ 1 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، 2 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ایک ہی حمل سے یہ دونوں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ عمومی طور پر جو بچے ہوتے ہیں جڑواں بچے، وہ اسی وقت ہی دونوں پیدا ہو جاتے ہیں، یا تھوڑے سے 1-2 گھنٹے کے وقفے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے فوراً پیدا ہو جائیں، تھوڑے وقفے سے پیدا ہوں، یہ 6 مہینے کے دوران جو 2 بچے پیدا ہوں گے، 3 بچے ہوں گے، 4 ہوں گے، وہ ایک ہی حمل سے شمار کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جڑواں بچے ہوں یا 3 بچے ہوں، ایک ہی حمل سے ہوں، تو جو نفاس کا خون ہے وہ کس بچے کے بعد آنے والا خون شمار کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کس کا ہے؟ اس میں ایک طرف تو ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، دوسری طرف ہے اس میں امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے شیخین کو دیکھ لیں، امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا بچہ جنا ہے اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون نفاس کا شمار ہوگا، اور اس کے ذمے سے نماز روزے وہ یہ معاف ہو جائیں گی۔ جبکہ امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسرے بچے کے بعد جو خون آئے گا وہ خون نفاس کا شمار ہوگا۔ دیکھ لیں ذرا اب اس کو عبارت میں دیکھ لیں، ومن ولد، جس نے بچہ جنا، ولدینی 2 بچے، فی بطن واحد، ایک ہی پیٹ سے، ایک پیٹ مطلب ایک ہی حمل سے، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 ماہ کے دوران جو پیدائش ہوگی وہ ایک ہی حمل سے شمار کی جائے گی۔ تو نفاس کیا ہوگا؟ فنفاسها، اس عورت کا نفاس، ماں وہ خون ہوگا، خرجہ جو نکلا ہے، من الدمی خون، عقیب الولد الاول، پہلے بچے کے بعد، جب پہلا بچہ اس نے جنا اس کے بعد جو خون آیا وہ خون حضرت فرماتے ہیں کہ نفاس کا شمار ہوگا۔ کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جبکہ امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے بچے کی ولادت کے بعد والا خون نفاس نہیں ہوگا، دوسرے بچے کی ولادت کے بعد والا جو خون ہے وہ نفاس شمار ہوگا، اس کے بعد سے پھر دیکھا جائے گا 40 دن تک خون رک جائے تو ٹھیک ہے، اگر بڑھ جائے تو 40 دن نفاس کے ہوں گے، اس سے آگے استحاضہ ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہاں تک ہمارا الحمدللہ جو حیض کا باب ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔